میرا 13واں سوال یہ ہے کہ کیا نفل نماز یا قضا نماز کی جماعت کروائی جا سکتی ہے؟ ہاں جی، نفل نماز کی جماعت بخاری اور مسلم میں موجود ہے کئی احادیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی اصحاب کے گھر میں ملنے کے لیے گئے تو اصحاب نے جو مسجد بیت ہے گھر میں جو نماز کے لیے حصہ مخصوص کیا کہ یا رسول اللہ یہاں پہ نماز پڑھا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو پیچھے کھڑا کیا، ان کے گھر والوں کو، ایون فیمیلز کو بھی جماعت کروائی، اور جماعت کروانے کے بعد مطلب انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے برکت کی جگہ بن جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نماز پڑھی ہے، ہم بعد میں عورتیں یہاں پہ نماز پڑھا کریں گی، تو یہ جماعت کے ساتھ کروا سکتے ہیں، لیکن اعلانیہ نہ ہو کہ جی فلاں مسجد میں فلاں دن کو صلاۃ و تسبیح جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ اعلانیہ جو ہے وہ پروٹوکول صرف فرض نماز کا ہے، اذان اور اس طرح کی نماز۔ ویسے اس طرح ہو جائے، میں بھی اگلے دن میں عثمان بھائی فرحان بھائی گئے تھے ان کے پاس ہی لاہور ملنے کے لیے ان کو، تو ہم نے راستے میں جو ہے وہ اشراق کی نماز جماعت کے ساتھ جہری پڑھائی۔ ویسے دن کی نماز سری بھی پڑھا سکتے ہیں، جہری بھی، سری زور کی اثر کی ہوتی ہے اور جہرن جو ہے عید کی نماز اور جمعے کی نماز بھی جاری ہے، تو یہ جائز ہے۔ قضا نماز کی بھی جماعت ہو سکتی ہے، اگر سب کی قضا ہو گئی ہے کچھ لوگوں کی، وہ جماعت کرا سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ تھا کہ فجر پڑھ کے سوئیں، اصحاب نے کہا تھوڑی دیر رات کو آرام کر دیتے ہیں، یہ مشکات میں بھی موجود ہے، یہ والی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ بہرحال الٹیمیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کے ساتھ متفق ہوئے اور طے پایا کہ جو حضرت بلال ہے ان کی ڈیوٹی لگاؤ کہ مشرق کی طرف منہ کر کے نا بیٹھ جائیں اونٹ کے اوپر، جیسے ہی پو پھوٹے تو ہمیں جگا دیں گے کہ فجر کا وقت داخل ہو گیا، صبح صادق۔ حضرت بلال بھی سو گئے، لیکن تھوڑے قوالی والے کہتے ہیں حضرت بلال نے زان دی تھی سورج ہی نہیں نکلا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی جدو انہوں نے عزت سٹیک تے لگی ہوئی سی، ادھر تے سورج نکلا ہے اور اتنا بلند ہوا کہ نبی علیہ السلام اٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقیوں کو جگایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ نے فرمایا جب کوئی سویا رہ جائے یا بھول جائے، جیسے ہی اسے یاد آئے وہ اسی وقت نماز کو پڑھ لے، یہی اس کا وقت ہے۔ سورج نکلا ہوا، اذان دی گئی، جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی۔ وہ قضا ہی تھی، قضا یہ انڈیا پاکستان کی ٹرم ہے، قضاء الہی سے وفات پا گئے ہیں، قضا یعنی وقت گزر گیا۔ وقت میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک فجر ہی ہے جس کا وقت نہیں گزرتا، باقی نمازوں کے تو وقت اتنے لمبے ہیں، زور تو آپ زور کے وقت سے لے کے غروب آفتاب تک زور اثر پڑھ سکتے ہیں، اور مغرب اور عشاء تو غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ سفر میں ہو جس وقت بھی ہوں نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ ظہرین اور مغربین کے اوپر میرا کلپ علیحدہ سے ریکارڈڈ موجود ہے، تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے 14واں سوال میرا یہ ہے کہ داڑھی فرض ہے یا سنت؟ اور اگر کسی کی داڑھی چھوٹی ہو تو وہ کہتے ہیں یہ فیشن داڑھی ہے، داڑھی دوڑی کچھ نہیں ہے۔ فیشن کی ایک برکت تو دیکھیے، آج نوجوان لڑکوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں چھوٹی چھوٹی، ٹھیک ہے؟ جیسے کسی زمانے میں فیشن آیا تھا کہ عورتوں نے ٹخنے ننگے رکھنے شروع کیے تھے، مردہ دے تیسی ٹخنے ننگے نہیں کرا سکے، عورتاں دے کراتے انہوں نے، تو یہ فیشن تو آج کل آیا ہوا ہے۔ داڑھی جو ہے نا جی یہ فرض ہے اسلام کے اندر، قرآن حکیم میں واضح حکم موجود ہے، اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا کہ میں اتنا سخت فتویٰ لگا رہا ہوں تو آپ قرآن حکیم میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 پڑھ لیں، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے کہا تھا اللہ میں تیری اس جو آدم کی اولاد ہے اس کو حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی خلقت کو بگاڑیں گے۔ اب یہ داڑھی عورت کی نہیں اگتی ہے، صرف مرد کی اگتی ہے۔ اگر اس کو موڑنا ہوتا تو نبی علیہ السلام ختنے جس طرح کروانے کا تعلیم دے دیا، زیر ناف بالوں کا، بغلوں کے بالوں کا، اس کا بھی کہہ دیتے موڑ دو۔ الٹا صحیح مسلم حدیث ہے یہ فطرت میں داخل ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فطرت بدلنا شیطان کا کام ہے۔ مسلم شریف میں 10 چیزیں آئی ہیں فطرت میں، مونچھیں پست کرنا، یہ بال زیر ناف اور بغلوں کے بال جو ہے یہ جو ہے وہ ختم کرنا، اور کلی کرنا، مسواک کرنا، ختنے کروانا، وہاں ہے داڑھی بڑھانا بھی۔ فطرت کو بدلنا کس کا طریقہ ہے؟ شیطان کا۔ اس لیے یہ مرد کے لیے داڑھی رکھنا، اور داڑھی اہل حدیثوں والی نہیں فرض، نہ دیوبند بریلوی والی، داڑھی اتنی رکھنا کہ چہرہ جو ہے وہ داڑھی کے بالوں سے کالا ہو جائے، مرد و عورت کا امتیاز ہو جائے، ٹھیک ہے جی؟ جس طرح انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے چھوٹی، ہو سکتا ہے پتہ نہیں چھوٹی رکھی ہوئی ہے یا ہی چھوٹی ہے، ابھی بڑی نہیں ہے، یا آپ نے رکھی ہے، باقی تو چھاڑا تواڑی، ایسی داڑھی جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے، شاید افریدی نے جس طرح رکھی ہوئی ہے، یہ داڑھی جس نے رکھ لی اس کا فرض ادا ہو گیا۔ افضل یہ ہے کہ مٹھی رکھے، ہم تو مٹھی کے بعد بھی نہیں کاٹتے، حالانکہ جائز ہے۔ میرا مسئلہ نمبر 33 داڑھی کے اوپر موجود ہے،
میں نے دیوبند بریلوی اہل حدیث شیعہ کی جہاں جہاں خرابیاں ہیں انکلوڈنگ گامدی صاحب کی میں نے ان کے دلائل دیے کہ یہ چیزیں غلط ہیں. تو چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لیں کہ آپ کا چہرہ عورتوں والا نہ لگے. ظاہر ہے جس طرح آپ کی داڑھی ہے تو کوئی عورت کی تو اتنی داڑھی نہیں نہ اگتی, تو آپ کا فرض پورا ہو جائے گا. باقی اللہ ہمت دے تو پوری رکھ لیں, وہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے. بہر چھوٹی داڑھی رکھنے والا گناہ گار نہیں ہے, اس کا فرض ادا ہو گیا. باقی آپ یہ کہہ رہے ہیں فیشنی داڑھی ہیں جس نے یہ کیا ہوا انہوں نے اور اڑائی ہوئی ہے, وہ تو داڑھی بھی پوری نہیں ہے نا. یہ بال تو اس ہڈی پہ جو بال ہیں وہ تو داڑھی میں ہے. اچھا یہ بال کوئی صاف کر لے وہ تو ٹھیک ہے, یہ والے بال بھی بچی کے یہ والے نہیں, یہ والے یہ صحیح بخاری بھی موجود ہے, حضرت عبداللہ بن عمر یہ بھی صاف کر لیتے تھے یہ والے, تو ٹھیک ہے. لیکن یہ داڑھی میں شامل ہے یہ بولے. اس طرح کی جو داڑھی ہے نا فیشنی, وہ فرینچ کٹ صرف ادھر رکھی ہوئی ہے, تو انہوں نے تو داڑھی کی نیت سے رکھی بھی نہیں ہوئی ہے. مذاق نہ اڑائے. باقی یہ بال لوگوں کے بھی ہے کہ اب جس نے داڑھی رکھ لی تو جناب وہ پتہ نہیں میرے تو زیادہ کوئی مسئلے پوچھیں گے لوگ, میں کیا کراں گا, اور داڑھی رکھنے والا کوئی شاید زیادہ گناہ گار ہے. یہ بھی لوگوں کے دماغ میں ہے نا کہ داڑھی جس نے رکھی ہوئی ہے وہ اگر کسی عورت کو دیکھتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا. بھائی اللہ کا بندو داڑھی والا دیکھے یا بغیر داڑھی والا دیکھے, ہاں یہ لازم بات ہے, ایک رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک بندے اس کا حلیہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے قریب قریب ہے, سر ڈھانپا ہوا ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے, وہ اس کو خود توفیق مل جاتی ہے اس کی برکت سے کہ وہ بد نگاہی سے پرہیز کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا.